یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بدھ 10 مئی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ زامران میں منگل کے روز سے فورسز کی آپریشن جاری ہے۔ بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ میں عمران خان کی گرفتاری خلاف پی ٹی آئی کارکنان اور ایف سی کے درمیان کشیدگی میں ایک شخص ہلاک 10 زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کی جانب سے شدید پتھراؤ کرنے کی خبر ہے، جبکہ مظاہر کینٹ کے قریب 2 پولیس کے گشتی موبائل بھی جلا دیے ہیں۔ جھاؤ میں پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ کیا ہے بی ایل ایف۔ سوراب و مستنگ میں پاکستانی فوج پر حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں بی ایل اے۔ بلوچی زبان کے مشہور شاعر ادیب نصیر عادل مسقط میں انتقال کر گئے۔ غیرت کے نام پر قتل عام روکنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، کوئٹہ میں منعقدہ سیمینار میں مقررین کا خطاب۔ اتھل 8 سالہ بچی سے گھر میں گھس کر نوجوان کی جنسی زیادتی، ملزم گرفتار۔ گوادر ہسپتال ویران، بچہ بچھو کے کاٹنے سے ہلاک۔ بلوچستان کے شہر تربت میں قائم ڈیزل اور پیٹرول کی متعدد ڈپو میں آگ لگ گئی۔ ذرائع کے مطابق آگ نے ایک وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کے باعث متعدد ڈپو تباہ ہو گئے۔ کیچ کے علاقہ زامران کے دیہی علاقوں میں پاکستانی فوج کی آپریشن جاری ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ منگل کی شب پاکستانی فوجی 4 جنگی ہیلی کاپٹر رات کو کافی وقت تک گشت کرتے رہے، جبکہ منگل کی الصبح زامران بوگان فورسز کے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب زامران کے کچے راستوں پر گزرنے والے تیل بردار قافلوں کو بھی فورسز روک رہے ہیں۔ آخری اطلاع تک اب تک ان علاقوں سے کسی قسم کی جانی مالی نقصانات سمیت کسی کے فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ کیے جانے کی اطلاعات بھی موصول نہیں ہو سکے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے گزشتہ روز آوران کے علاقہ جھاؤ میں ملائی گزی کے مقام پر قائم پاکستانی فوجی چوکی پر سنائپر اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس سے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ دوسری جانب بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے جاری بیانات میں کہا ہے کہ سوراب اور مستنگ میں 2 مختلف حملوں میں قابض پاکستانی فوج کے 2 چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ سرماچاروں نے گزشتہ شب سوراب میں گدر کے علاقہ تیگک میں قابض پاکستانی فوج کے ایک چوکی کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 دشمن اہلکار زخمی ہو گئے۔ دوسرے حملے میں پاکستانی فورسز کو مستنگ کے علاقہ تلخ کابی میں چوکی پر حملہ کر کے نقصان پہنچا دیا، جس میں ایک اہلکار ہلاک ہوئے۔ مسقط میں طویل عرصے سے رہائش پذیر بلوچی زبان کے مشہور شاعر بلوچ ادبی مجلس بام کے سربراہ نصیر عادل ولد دین محمد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کم دوست مرحوم کا تعلق مشرقی بلوچستان کے ضلع کیچ کے گاؤں آسیہ آباد کورجو سے ہے اور وہ کافی عرصے سے مسقط میں رہائش پذیر تھے۔ وہ گزشتہ 5 سال سے کینسر کے جان لیوا بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ 2015 سے بلوچی ادبی مجلس بام کے سربراہ بن گئے تھے۔ آپ کے اشعار بلوچی زبان کے معروف گلوکار عارف بلوچ، شاہجہاں داؤدی، خرجاں باقری، سلیم امین، سلیم بلوچ، عظیم بلوچ سمیت دیگر گلوکار بھی گایا کرتے تھے۔ اتھل سے تقریباً 25 کلومیٹر دور دبئی مسجد ونگوئی کے نواح میں ایک درندہ صفت نوجوان راشد علی ولد امید علی نے رات کو گھر میں گھس کر 8 سالہ معصوم بچی سین کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گیا۔ اہل خانہ نے فوری پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے کارروائی کر کے 1 گھنٹے کے اندر اسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ گوادر پلیری میں رات گئے 10 سالہ میرین ولد داد الرحمان نامی بچہ بچھو کے کاٹنے سے ہلاک ہوا ہے۔ ورثاء کا الزام ہے کہ جب بچے کو جی ڈی انڈس ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں کوئی ڈاکٹر موجود ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بچہ ہلاک ہو گیا۔ تاہم ڈاکٹروں کی طرف سے اس بابت کوئی وضاحت سامنے نہیں آیا ہے۔